بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے ادب کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا. ایک شخص بڑا سیاہ کار، گناہ کار، بدکار تھا، انتقال کر گیا. لوگوں نے اٹھایا بنا کفن کے اس کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا. اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شرابی نشئی انتقال کر جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں معاذ اللہ. لیکن دیکھیے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے انسانیت کے ساتھ. انتقال کر گیا، لوگوں نے پھینک دیا. اللہ کریم تو کریم ہے، کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. فرمایا موسیٰ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اٹھ اور جا اس کو کفن دے، اس کے جنازے کا بندوبست کر، غسل دے، اس کے جنازہ پڑھ اور اس کے جنازے کو جو پڑھے گا ان کے لیے اعلان فرما دے کہ اللہ فرماتا ہے جو اس کے جنازے کو پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی بخش دوں گا. اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی بخش دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا وہی گناہ گار جو پوری قوم میں مشہور ہے، وہی بدکار، وہی سیاہ کار، وہی گناہوں کا پاپی. حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات دیکھی ہے، ان کا ادب دیکھی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ نے جب قوم نے عرض کی یا موسیٰ یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس کا جنازہ. حضرت موسیٰ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اب کلیم تھے نا، جب چاہے گفتگو کر سکتے تھے اللہ کی مرضی سے. عرض کرتے ہیں اللہ یہ تو اس کی میری قوم تو اس کے بارے میں یہ فرماتی ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیری قوم ٹھیک کہتی ہے، تیری قوم ٹھیک کہتی ہے، لیکن سن موسیٰ ایک دفعہ یہ تورات پڑھ رہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ تورات پڑھ رہا تھا، جب اس تورات میں تلاوت کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام کا نام آیا، اس نے وہ نام چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا اور محبت کا اظہار کیا. بس موسیٰ ہمیں وہی اس کی ادا پسند آ گئی اور میں نے اس کو دیکھ کے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا اور جنت کا حقدار بھی بنا دیا. اللہ کریم نے اس کو اتنی شان عطا فرما دی. میں کہتا ہوں جو حضور کا نام مبارک چومے اس کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے، اس کو بھی معاف فرما دے، اس کو بھی بخش دے. میں کہتا ہوں جو حضور نبی علیہ السلام کی زندگی کی محبت میں لگ جائے گا اس کو اللہ کتنی شان عطا فرمائے گا. ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، وہ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، وہ مجذوب تھا، مجذوب، جس کو اپنا خیال نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا. وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، یا اللہ تو میرے پاس آئے، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری مالش کروں، تجھے روٹی پکا کے کھلاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو آپ جلالی نبی تھے، جلال میں تھے. موسیٰ رک گئے، فرماتے تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بے وقوف، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کی شان نہیں ہے سونا اٹھنا کھانا پینا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ کھلانا پلانا سلانا اٹھانا اس کی یہ شان ہے. اور تو اس کی بے ادبی کر رہا ہے اس کی شان میں. وہ ڈر گیا اور وہاں سے دوڑ گیا، بھاگ گیا. اللہ کے حجابات اللہ نے ہٹا دیے، پردے ہٹ گئے. آواز آئی موسیٰ تو ہمارے ساتھ تعلق نبھانے آیا ہے یا توڑنے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ وہ تو تیری شان میں بے ادبی کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا وہ میری بے ادبی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو میرے سے گفتگو کر رہا تھا، وہ تو مجھ سے بات چیت کر رہا تھا. اور موسیٰ سن، مجھے اس کی یہ گفتگو پسند بھی آ رہی تھی. قربان جائیں اللہ کی محبت میں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں ایسے الفاظ بھی قبول کر لیے جاتے ہیں ادب کے ساتھ. لیکن وہ مجذوب تھا، وہ مستانی تھا، اس کو اپنا خیال نہیں تھا، اس لیے اس کے الفاظ ایسے ادا ہو گئے. لیکن ہمیں ادب رکھنا ہے اللہ کے ذکر میں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ادب جتنا ہوگا اللہ کا قرب اتنا ملے گا. لیکن اس سے معلوم ہو کہ حضور نبی علیہ السلام کی شان مبارک میں کچھ ایسے الفاظ جو کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، ہمیں ایسے ادا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تو بڑی محبت فرمانے والا ہے. حضور بھی بڑی محبت فرماتے ہیں. آقا کریم سے یہ التجا کیجیے یا رسول اللہ کبھی آپ بھی ہمارے گھر تشریف لائے.